ہر روز بلکہ ہر پل نئے تجربات کا نام ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنا، ہر روز کوئی نئی غلطی آپ کو یہ بتا جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ ہر دن کامیابیوں سے بھرپور نہیں ہوگا، ناکامیابی زندگی کا حصہ ہے، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن کسی ناکامی کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے۔ زندگی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ساتھ ہی پوری ہے۔ اصل بات ہے کوشش نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دن ہار جائیں گے جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی۔ کوشش انسان کو پر امید رکھتی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ رکھنا ہے یقین اپنے آپ پر بھی اور اپنے بہترین ساتھی یعنی اپنے اللہ پر بھی۔ آپ کا کام ہے سچی نیت سے کوشش کرتے رہنا۔ اس کوشش کو کامیابی کب بنانا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ بس اپنا سفر جاری رکھو اور اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھا لو کہ وہ رب آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی کوشش ایک دن رنگ ضرور لائے گی۔ تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ دعائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں اگر یقین کامل ہو۔ صبر کا پھل مل جایا کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر اپنے مقرر وقت پر۔ سب کچھ اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کے لیے قربانی دیں تو وہ انسان بھی آپ کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرشوں کا رب جس کے لیے آپ اپنے آپ کو خالص کر لیں اور وہ آپ کو بھول جائے؟ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ متقین سے مدد کے وعدے فرمائے ہیں۔ کبھی کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی کہا اللہ کی مدد قریب ہے، کبھی کہا اللہ ڈرنے والوں کے لیے راستہ نکالے گا، اور بھی بے شمار الفاظ اس رب نے کہے۔ بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہر دم درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی مدد آتی ہے اور ایسی جگہ سے آتی ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو چھٹ جایا کرتا ہے اور صبح ہو کر ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور شیطان کو اپنے دل میں مایوسی پھیلانے کی اجازت نہ دیں کہ اسے بہت ہی پسند ہے ایک مومن کو مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیلنا۔ قرآن کی آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان قرآن کی آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لو گے تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ نا امید انسان کو خوشگمان بناتی ہے۔ چاہے دنیا نہ دے وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا،
اے بندے میں ضرور دوں گا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا۔ جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا؟ اللہ کا ایک نام الفتاح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پر ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو تو واپسی کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو، جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے پرانے راستوں کو ہم پہ بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی راستوں کی دھول چھانٹ رہا ہوتا۔ اور جب انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ کیا آپ اداس ہو، اللہ سے مدد کی آس میں ہو؟ آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہدایت کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہیں۔ ہدایت یہ نہیں کہ بس مل گئی اور زندگی بن گئی۔ ہدایت ایک ساری عمر کی جد و جہد ہے۔ ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر پل میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہدایت یہی ہے کہ ہر لمحے میں اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور ہماری خود سے یہ لڑائی ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقین مانے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ کو گراتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پتھر کا ہو گیا ہے، سو اس کو اب توڑنا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے انسان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ مہربان رب تو وہ بھی جانتا ہے جو خود ہماری عرض تمنا بھی نہیں۔ وہ قرب کا لمحہ ضبط کا آنسو، روح کی سرگوشی ربط کا احساس، خاموشی کی گفتگو، وہ سچا رحیم آشنا رب سب جانتا ہے۔ وہ السمیع، وہ سب بھی سنتا ہے جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے درد کا محرم، ہمارے زخم کا مرہم، وہ ہمارے سب اشک چنتا ہے۔ وہی تو تھام لیتا ہے ساکت سبھی لمحوں کو، وہی روح کو سکون بخشتا ہے۔ وہ جب خواہش کو کسی دعا سا بنا ڈالے تو وہی وہ رب ہے جو دل کو اپنی عطا سے خوبصورت رضا بنا ڈالے۔ وہی صبر دے کر کسی آہ کو واہ کرتا ہے، وہی بلکتے اشک کو اپنی محبت سے مسکراتی کو سے قضا کر دے۔
وہی زندگانی کو سہانی کہکشاں کر دے، وہی بنجر آس کو پل میں مسکراتا سائبان کر دے۔ دعا روح کی وہی معصوم سرگوشی ہے کہ جسے رب محبت سے سنتا ہے، کہ اس پل اسے اپنا بندہ بہت اپنا سا لگتا ہے، اور اپنی بات دل صرف اس سے کہتا ہے جو اس کا سب سے بڑھ کر اپنا ہو۔ اللہ ہی ہمارے دل کے زخم کا اصل مرہم ہے، اور کسی کی بات کوئی تبھی سنتا ہے جب کوئی کسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، اور اللہ سے بہتر ہمیں اور کون سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسے اجنبیوں کی طرح نہ پکارا کریں۔ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ نے آپ کو بھی تو بنایا ہے نا، اللہ نے آپ کی لکس، آپ کی کوالٹیز، آپ کا دل، آپ کی فیملی، آپ کی ذہانت، آپ کی تقدیر سبھی تو دوسروں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کی تخلیق کی۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت صرف ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کی نظر رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والے وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ اگرچہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی قہقہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ ہے یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے۔ اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے
تو یقین کریں آپ کے لیے خود بخود معجزے ہوں گے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ انسان پر ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی کیفیت سے آزاد ہوتا ہے، دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، دماغ میں کوئی سوال نہیں ہوتا اور آنکھوں میں کوئی انتظار بھی نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیت ہر شخص پر آتی ہے جب دعا کے لیے ہاتھ تک اٹھائے نہیں جاتے، سو ایسے خالی اور بے رنگ وقت میں بھی اس کے آگے جھکا کرو۔ دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو لمبے سجدے کر لیا کرو۔ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے، کیا ہوا جو تم حالات سے تھک کر کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اللہ تو تمہیں سن رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس سے دوری اختیار نہ کرنا۔ بس اللہ ہی ہے دن اور دل بدل دینے پر قادر۔ اپنے احساسات اللہ سے بانٹا کریں، کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پھیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال۔ وہ ہر آہ سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی بھی نہ ہو، ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتا ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہے، تو اپنے الفاظ لوگوں پر ضائع نہ کیا کریں۔ اللہ سے اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں درد سنانے والوں کے مان رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان، دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے۔ غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیری صبر رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے۔ تم کس سے نا امید ہو، کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔
انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔